اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 9، آیت نمبر 112۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے اور اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے، اور ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ ہم رمضان المبارک کی مناسبت سے جو روزے کے بارے میں یا رمضان کے بارے میں قرآن پاک میں جو آیات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ایک ایک کر کے شیئر کر رہا ہوں، اور میں نے سٹارٹ بھی بتایا تھا یہ تھوڑی سی ہی آیات ہیں، چند ہی ہیں، مین تین چار آیات تو ہم کر چکے ہیں جو وہی ہیں زیادہ ذکر۔ اب جو کچھ دو چار آیات ہیں یہ صرف تذکرہ ہے، جسٹ ہلکا سا ذکر ہے روزے کے بارے میں یا اعتکاف کے بارے میں، وہ میں دو تین آیات وہ بھی شیئر کروں گا۔ تو یہ ساری ہی جتنی بھی قرآن پاک میں ہیں یہی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں، اور یہ ایک ایک کر کے صرف مقصد سینڈ کرنے کا، شیئر کرنے کا یہ ہے کہ آپ یہ آیات خود پڑھیں، ان سے اگلی پچھلی آیات پڑھیں، ان کا کنٹیکٹ سمجھیں اور غور و فکر کریں، اور قرآن پاک کو رمضان میں تھوڑا سا ٹائم دیں، اس کو غور و فکر کرنے کے لیے ٹائم دیں، اس کو سمجھیں، نہ صرف کہ وہ اس کو صرف عربی میں پڑھنا اور ثواب کی صرف ثواب حاصل کرنا، حالانکہ قرآن پاک کا اصل مقصد قرآن پاک کو سمجھنا ہے۔ اور میں تھوڑی سی ڈیٹیل اس آیت کے بارے میں اپنی سمجھ بتا دیتا ہوں، لیکن مین مقصد یہی ہے کہ آپ خود پڑھیں، آیت کا ریفرنس نمبر اوپر ہے، آپ اپنے حساب سے اپنا جو ترجمہ آپ کو ٹھیک لگتا ہے وہ پڑھیں۔ اچھا، اس آیت میں اس سے آپ اگر اگلی پچھلی آیات پڑھیں، اور ضرور پڑھیں، یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، ٹائم دیں زیادہ سے زیادہ، اور اس میں اگر پچھلی آیت ہی پڑھیں تو اس میں یہ ساری جو ہے نا نشانیاں بیان کر رہے ہیں اللہ پاک، جو کہ نیک لوگ ہیں جن کو جنتیں ملیں گی اور جن کو خوشخبریاں ملیں گی۔ اس آیت میں بھی اینڈ پہ خوشخبری کا ذکر آ گیا، اسی پچھلی پڑھیں گے تو وہ جو جنت کے حقدار ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کون ہیں، ان کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں۔ وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، کہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، سب انسانوں سے ہو جاتی ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر غلطی ہوتی ہے تو فوراً رجوع کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، وہی توبہ اصل میں اصل توبہ ہے۔ عبادت کرتے ہیں، عبادت کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اور یہ روزہ رکھتے ہیں، یہ ساری عبادات ہیں، لیکن اصل میں عبادت جو ہے، دیکھیں روزہ یہاں اور بھی آ گیا، رکوع اور سجود بھی آ گیا، تو اگر اس کا بھی مطلب رکوع اور نماز اور روزہ ہے تو پھر یہ تو مطلب وہ سیم ہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس عبادت کا مطلب یا عبد ہوتا ہے اللہ کا بندہ بن کے رہنا، اس کا حکم ماننا، اس کے آگے اپنا سر جھکا کے رکھنا، اس کا حکم جہاں بھی ملے، جہاں بھی نظر اس کا حکم پڑھیں یا کوئی بتائے تو اس کو تسلیم کرنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا بات ماننی ہے، میں نے اپنی مرضی نہیں کرنی، مینز اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے، عبد بندہ بننا۔ اچھا، حمد کرنے والے ہیں، اللہ کی تعریف بڑائی بیان کرتے ہیں، وہ کہ اللہ ہی کے لیے تعریف ہے، اسی نے سارا بنایا، وہی خالق ہے، وہ مالک ہے، سب چیزیں اس نے کی ہیں، یہ اس کی حمد ہے، ٹھیک ہے۔ روزہ رکھنے والے، تو یہ اتنا سا بس آپ پوری آیت میں دیکھیں صرف روزے کا اتنا سا تذکرہ ہی ہے، تو میں وہ بھی شیئر کر رہا ہوں کیونکہ اس ٹاپک پہ کچھ زیادہ تھے نہیں۔ یہ جو ایک دو آیات اعتکاف کے بارے میں بھی ہم ایک آدھی اور آیت کر کے پھر ہم نماز کی تھوڑا ٹاپک جو ہے وہ ڈیٹیل سے سٹارٹ کر لیں گے، کیونکہ رمضان میں زیادہ تر نماز کی طرف رجحان بھی ہوتا ہے لوگوں کا، اور ہمیں پڑھنی بھی چاہیے یقیناً، تو پھر نماز کا کر لیں گے۔ اچھا، رکوع اور سجدہ کرنے، اگلا ہی بات وہ کیا ہے، وہ رکوع اور سجدہ کرنے والے مینز نماز پڑھنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے، کہ وہ اچھی باتوں کی تعلیم کرتے ہیں، ان کے بارے میں بتاتے ہیں، اور سب سے اچھی باتیں کہاں ہیں، قرآن پاک، مینز قرآن پاک میں وہ قرآن پاک کا آگے وہ بتاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں،
ہم سب کو کرنی چاہیے. اور دوسری بھی جو نیک باتیں ہیں ان کا بھی ظاہری بات ہے قرآن پاک کے علاوہ ہمارے پاس احادیث ہیں اور یا نیک لوگوں کی باتیں بھی ہیں وہ بھی, لیکن پریورٹی جو ہے سب سے مین چیز ہے قرآن پاک. وہ اس میں اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے ہر چیز تو پھر دوسری چیزوں کی طرف جائیں. اچھا, اور بری باتوں سے باز رکھنے والے, کہ جو منع کرنے والے, یہاں باز رکھنے والوں کا وہ ہے تو جو بری باتوں سے منع کرتے ہیں یا باز رکھتے ہیں یا دوسرے لوگوں کو تلقین کرتے ہیں کہ نہ بری باتوں کی طرف نہ جائیں. اور اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے, تو یہی اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے, یہ ہم نے پچھلی بھی ایک دو پیچھے جو ویڈیو تھی اس میں دیکھ لیں, اس آیت میں بھی پڑھا تھا کہ وہ اللہ کی قائم کردہ حدود کے قریب بھی نہیں جاتے. مینز وہ توڑنے کا تو سوچ ہی نہیں سکتے, قریب بھی نہیں جاتے. تو اس کا خیال رکھنے, وہی بات ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک, ان حدود کا خیال رکھتے ہیں, اور جن چیزوں کو الاؤ کیا ہے ان کا بھی وہ ان کو آئیڈیا ہوتا ہے. مینز وہ علم رکھتے ہیں, وہ اللہ کی نے جو حدود قائم کی ہوئی ہیں ان کو پہلے تو جانتے ہیں نا, اور وہ کہاں ہیں, وہ قرآن پاک میں ہیں. وہ قرآن پاک کو سمجھیں گے تو ان کو پتہ لگے گا کہ اللہ کی حدود کیا ہیں. ٹھیک ہے, اور یہی مین مقصد بھی ہے. دو کہ ہمارے علماء اکرام نے یا کچھ اور بکس میں بھی ان کو آسان کر کے بتا دیا ہوا ہے, لیکن اصل مین سورس تو ہمیں اسی کی طرف جانا چاہیے. ہم نے اپنا حساب ہر ایک نے خود دینا ہے, تو اسی کی طرف اس کو کوشش کرنی چاہیے, جتنا ٹائم دے سکیں, جتنا سمجھ سکیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک مہینے میں یا ایک سال میں ہی سارا ہی سمجھ جانا ہے. ساری زندگی اس پہ غور و فکر کرتے رہیں, تھوڑا تھوڑا کر کے کرتے رہیں. 1 2 سال 4 سال 5 سال شروع تو کریں کچھ آیات سے. اچھا, اور ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنائیں, ان مومنین کے لیے خوشخبری ہے. جزاک اللہ خیر.